تک پہنچاتا ہے۔ دو قوتیں پیدا کر دیں، ایک انسان اور ایک ٹائم۔ انسان کو اس کام پہ لگایا کہ اپنی بقا کی جد و جہد کرنی ہے، ٹائم کو اس کام پہ لگا دیا کہ تم نے فنا کرنا ہے۔ یہ دونوں قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، دونوں قوتیں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ انسان چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عرصے تک جیے، وگرنہ کوئی اس سے پوچھے کہ موت کا دن متعین ہے نا، تو پھر یہ دوائی کیوں لیتے ہو؟ معذوری بھی اگر تقدیر میں ہی شامل ہے تو اس دوائی کا کیا فائدہ؟ سردی میں لیٹ جاؤ، کیوں کمبل اوڑھتے ہو؟ مرنا تو تقدیر سے ہی ہے، تو پھر گرمی کا کیا فائدہ؟ یہ ساری چیزیں انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی زندگی کی بقا کے لیے کرتا ہے کہ موت سے بچے، اور وہ آنی ہے۔ اور ٹائم کو لگا دیا تم نے فنا کرنا ہے۔ یہ دونوں قوتیں آپس میں ٹکراتی، دونوں قوتیں۔ انسان فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے، ٹائم غالب آ جاتا ہے۔ فرعون فنا کے گھاٹ اتر گیا، ٹائم غالب آ گیا۔ اگر اللہ اس کا ذکر نہ کرتا، جیسے کہ اللہ نے بہت سے ہزاروں بادشاہ اس دنیا میں گزرے ہوں گے، خدا نے ذکر نہیں کیا، وقت نے انہیں فنا کر دیا۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اہل السنہ کا، اس میں فرق کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے، انہوں نے کہا نموت و نحیا، ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے، وما یہلکنا الا الدہر، ٹائم کے علاوہ ہمیں کوئی چیز فنا نہیں کر رہی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اہل السنہ نے کہا کہ ٹائم فنا کرتا ہے، اللہ کا حکم اس کے بھی پیچھے ہوتا ہے۔ اگر خدا اپنا حکم ٹائم سے اٹھا لے تو اس آدمی کو بقا مل جاتی۔ ٹائم پہ غالب آنے کا نسخہ دنیا میں آج تک دریافت نہیں ہو سکا، اور نہ ہونے کی کوئی امید ہے۔ ٹائم کو سمجھے ہی کون ہے؟ سقراط سے کسی نے پوچھا تھا تو اسے مرنے سے پہلے کہا کہ جو چیزیں، بعض کہتے ہیں افلاطون سے پوچھا تھا، جس سے بھی پوچھا تھا اس نے کہا مرنے سے پہلے کہ یہی چیز سمجھ نہیں آئی۔ ٹائم کو کیا چیز فنا کر دیتی ہے؟ ٹائم کو اللہ کا ذکر فنا کر دیتا ہے، اللہ کی یاد فنا کر دیتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اس وقت یہ پڑھو، اس وقت یہ پڑھو، اس وقت یہ پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کی جو دعا بتائی ہے اس کو پڑھنے سے ٹائم نے اس وقت جو فنا کرنا تھا نا، فنا ختم ہو جاتا ہے، وہ دعا غالب آ جاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا نام اب تک زندہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ اب تک مانتے ہیں زندہ ہیں۔ ٹائم ان لوگوں کو فنا نہیں کر سکتا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ 300 سال ہو گئے، 1761 میں حضرت کا انتقال ہوا تھا، اور اب دیکھ لو کتنے برس ہو گئے، وہ وقت پہ غالب آ جاتی۔ اور یہ اتنی بڑی چیز اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے بغیر نہیں حاصل ہوتی۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک چیز یہ شامل کی، انہوں نے کہا اس کو اٹھاؤ، اس کو ترقی دو۔